اللہ ہر دور کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے نیک خاص بندوں کو بھیجتا ہے، یعنی نبیوں، رسولوں اور ولیوں کو، اور ان خاص نیک بندوں کو خاص نعمتیں اور معجزات عطا کرتا ہے تاکہ یہ خاص بندے اپنے دور میں موجود انسانوں کی رہنمائی کر سکیں اور اس دور میں موجود انسان دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ خوش آمدید، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 1۔ اس سے پہلے سیزن 1 17 یعنی 17 ایپیسوڈ میں مکمل ہوا، جن میں اللہ نے اس کائنات کو کس طرح بنایا اور دنیا میں آئے پہلے انسان نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام، اور آپ کے بعد آئے نبی حضرت سیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور طوفان نوح کے بعد آئے نبی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ سبھی نبیوں کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والے حالات اور واقعات، اور آپ سبھی نبیوں کی امتوں اور نافرمان امتوں پر آئے اللہ کے عذاب کا بیان، اور اس دور میں سائنس کی کھوجوں سے ملی پچھلی قوموں کی نشانیوں کا بیان ترتیب سے موجود ہے۔ سیزن 1 کے سارے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل یوتھ ورلڈ کلب انفارمیشن یا فیس بک پیج یوتھ ورلڈ کلب انفو پر وزٹ کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کریں تاکہ ایسے ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ سیزن 1 مکمل ہونے کے بعد سیزن 2 کا یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، اور اللہ نے آپ دونوں کو کیا کیا نعمتیں اور معجزات عطا کیے۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام شام بن نوح کی نسل سے ہیں۔ آپ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئے۔ تاریخ الخمیس کے مطابق آپ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کے وزیر اور مقدمے کے سردار تھے۔ قصص الانبیاء کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے پاس ایک زمین کا مقدمہ لے کر گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے آپ کے حق میں فیصلہ سنایا۔ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اس مناسبت سے حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابی ہیں اور اپنے دور کے ولی ہیں۔ حیوات الحیوان کی ایک روایت کے مطابق حضرت ذوالقرنین کے والد علم نجوم کے ماہر تھے۔ ایک روز اپنی بیوی سے بولے، مسلسل جگنے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، اور آسمان پر ایک جگہ پر نشاندہی کرتے ہوئے کہا، جب یہاں پر ستارہ نکلے تو مجھے جگا دینا، میں تمہارے ساتھ ہم بستری کروں گا جس سے حمل ٹھہرے گا اور ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آخری زمانے تک رہے گا، اور سونے چلے گئے۔ یہ بات ان کی سالی نے بھی سن لی۔ جب ستارہ نکلا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستر ہو گئی اور حاملہ ہو گئی۔ حضرت ذوالقرنین کی والدہ آسمان تک رہی تھی۔ اتنے میں آپ کے والد کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کہا، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ والدہ نے جواب دیا، مجھے شرم آئی، میں نے اس لیے نہیں جگایا۔ انہوں نے کہا، میں اس ستارے کا انتظار 40 سال سے کر رہا تھا، تم نے میری ساری محنت ضائع کر دی۔ خیر کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، ایک گھڑی کے بعد دوسرا ستارہ نکلے گا، ہم دونوں جب ہم بستر ہوں گے، اور اس عمل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ سورج کی دونوں کرنوں کا مالک ہوگا، یعنی پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ دوسرا ستارہ نکلا تو وہ دونوں ہم بستر ہوئے۔ حمل کی مدت گزرنے کے بعد جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام ذوالقرنین رکھا گیا، اور جو آپ کی خالہ کے وہاں پیدا ہوا اس کا نام بلیہ رکھا گیا۔ اللہ نے بلیہ کو وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ جس جگہ بیٹھتے وہاں ہری گھاس اگاتی اور سوکھے پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جاتے۔ اس مناسبت سے آپ کا نام خضر مشہور ہوا۔ آپ کا نام 3 طرح سے لیا جاتا ہے، خضر، خضر اور خضر۔ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی اور خاص علم عطا کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا جو نسب یاد رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آپ کا نام بلیہ لقب ابو العباس اور والد کا نام ملکان ہے۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے، ابو العباس بلیہ بن ملکان۔ اور اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی۔ وہاب بن منوع نے حضرت ذوالقرنین کا اصل نام سکندر بتایا ہے۔ بعض علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا اصل نام سکندر ہے۔ تاریخ میں سکندر نام کے کئی بادشاہ ہوئے ہیں۔ ایک مشہور بادشاہ سکندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئے، یعنی حضرت ذوالقرنین، اور دوسرا سکندر بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا ہے، جسے الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں، جس کا زمانہ 356 BC ٹو 323 BC ہے، یعنی 356 عیسیٰ پورو سے لے کر 323 عیسیٰ پورو تک۔ اس سکندر بادشاہ نے اپنی 33 سال کی عمر میں آدھی دنیا کو جیت لیا، جبکہ اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی، 1600 سال کی لمبی عمر عطا کی۔ آپ کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے تک کا ہے۔
یعنی حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ دونوں کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوری بعد کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا ایک فرشتہ دوست تھا، اس کا نام رفائیل تھا۔ ایک بار آپ نے رفائیل سے کہا، مجھے آسمان میں فرشتوں کی عبادت سے آگاہ کرو۔ یہ سن کر رفائیل رونے لگا اور بولا، ہم لوگوں کی عبادت کے مقابلے میں آپ لوگوں کی عبادت کیا ہے؟ آسمان میں کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی نہیں بیٹھتے۔ کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو کبھی نہیں کھڑے ہوتے۔ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی نہیں اٹھتے۔ یہ سبھی اور فرشتے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تیری عبادت نہ کر پائے جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین رو پڑے اور بولے، میں چاہتا ہوں میری عمر طویل ہو تاکہ میں بھی ایسی عبادت کر سکوں، تاکہ بندگی کا صحیح حق ادا کر سکوں۔ رفائیل نے کہا، کیا آپ واقعی ایسا چاہتے ہیں؟ حضرت ذوالقرنین کے اصرار پر رفائیل نے بتایا، اللہ کا ایک ایسا چشمہ ہے جسے آب حیات یا چشمہ حیوان کہتے ہیں، جس کا پانی پی لینے سے کبھی موت نہیں آتی جب تک انسان خود اللہ سے موت نہ مانگ لے۔ حضرت ذوالقرنین نے رفائیل سے اس مقام کے بارے میں پوچھا۔ رفائیل نے کہا، ہمیں ٹھیک تو نہیں پتا، لیکن ہم فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ظلمت تاریخ جگہ ایک بنائی ہے، وہاں پر انسان تو کیا کسی جنات کی بھی پرچھائی نہیں پڑی، یہ چشمہ وہیں پر موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس دور میں موجود سبھی علماؤں کو جمع کیا اور سبھی سے چشمہ حیوان یعنی آب حیات کے بارے میں سوال کیا۔ سبھی نے جواب دیا، ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ میں سے کسی کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے کوئی تاریخ مقام پیدا کیا ہے؟ ایک عالم نے کہا، ہم سے آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ذوالقرنین نے سارا معاملہ بیان کیا تو اس عالم نے کہا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت میں پڑھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری نسل سے ایک انسان آب حیات پی لے گا جو آخری زمانے تک زندہ رہے گا، اور اللہ نے ایک تاریخ مقام پیدا کیا ہے جو سورج طلوع ہونے کے مقام پر موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی فوج تیار کی اور سفر کا سامان کیا، سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ نے انہیں اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ آپ دونوں نے مل کر 12 سال کے طویل عرصے میں مشرق سے مغرب یعنی سورج کے نکلنے کے مقام سے لے کر سورج کے ڈوبنے کے مقام تک کئی سفر کیے۔ آپ کے راستے میں جو بھی قوم یا بادشاہ ملتا، آپ اس سے صلح کرتے یا اس کی فطرت کے مطابق اس سے جنگ کرتے۔ اللہ نے آپ کو وہ فوجی طاقت عطا کی، دنیا کی کوئی بھی فوج آپ کے مقابلے میں نہ کھڑی ہو سکی۔ اس بدولت آپ فتح پر فتح حاصل کرتے گئے اور اپنی سلطنت کا دائرہ بڑھاتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پوری دنیا پر آپ کی سلطنت قائم ہو گئی۔ نمرود کے بعد دوسرے اور مسلم بادشاہوں میں پہلے پوری دنیا کے بادشاہ بنے۔ اللہ نے آپ کی فوجی طاقت اور آپ کے 3 سفروں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ سورہ کہف آیت 83 to 98 یعنی سورہ کہف آیت 83 سے 98 میں موجود ہے۔ اللہ نے آیت 84 میں فرمایا، ہم نے اسے زمین میں بڑی دسترس پہنچا دی، یعنی ہر طرح کا سامان عطا کیا۔ آیت حضرت ذوالقرنین نے سفر کا سامان کیا اور اپنی فوج کو لے کر مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مغرب کی طرف زمین ختم ہو گئی تو وہاں پر آپ نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سورج کسی دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ آپ نے وہاں پر ایک قوم دیکھی جس پر اللہ نے آپ کو پورا اختیار عطا کیا، چاہے انہیں معاف کر دیں یا پھر انہیں سزا دیں۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ کہف آیت 87 میں کچھ یوں کیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، ان میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے عذاب دیں گے، پھر وہ پروردگار کی طرف لوٹے گا، ہمارا پروردگار بھی اس ظالم کو پورا عذاب دے گا۔ آیت 88 میں فرمایا، جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا ہم اس پر سختی نہیں کریں گے، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے اور بہت سی نعمتیں۔ حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کا ذکر قرآن میں سورہ کہف آیت 84 سے 88 کے درمیان موجود ہے۔ دوسرے سفر کا ذکر آیت 89۔ حضرت ذوالقرنین نے دوسرے سفر کا سامان کیا اور روانہ ہوئے۔ جب آپ سورج نکلنے کے مقام پر پہنچے تو دیکھا وہاں پر بسنے والی قوم کو ابھی چھت بنانے کا علم نہیں ہوا۔ وہ سبھی دیوار بنا کر اپنے گھر بناتے، آسمان کی طرف کھلا رکھتے، یعنی سورج اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی، یعنی سورج کی روشنی سیدھی ان پر پڑتی۔ اللہ نے سورہ کہف کی آیت 91 میں فرمایا، اس قوم کے پاس جو کچھ تھا ہمیں اس سب کی خبر تھی۔ حضرت ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر آیت 89 سے آیت 91 تک موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا ذکر آیت 92۔ حضرت ذوالقرنین نے تیسرے سفر کا سامان کیا،
اور اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس بار آپ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر دو پہاڑ آمنے سامنے دیوار کی طرح موجود تھے۔ دیوار کے اس پار ایک ایسی قوم موجود تھی جس کی زبان سمجھنا مشکل تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے کسی طرح ان سے بات کی۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ کہف آیت 94 میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سے ایک ایسی قوم نکلتی ہے جو ہمارا سامان لوٹ لیتی ہے اور ہمارے لوگوں کو قتل کرتی ہے، ہر طرف تباہی پھیلا دیتی ہے۔ یہ بڑے ہی ظالم اور وحشی قوم ہے۔ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں، ہمیں ان سے چھٹکارا دلا دیں۔ آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے شام، یافس اور حمز سے پوری دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ شام سے ملک شام اور عرب آباد ہوا، حمز سے مصر اور افریقہ آباد ہوا، اور یافس سے ترکی، روس، چائنا اور یوروپ آباد ہوا۔ حضرت یافس کی نسل سے آباد ہوئے قبیلوں میں ایک قبیلہ ایسا تھا جس کے رہنے والے لوگ بڑے ہی طاقتور اور جسموں میں بڑے تھے۔ یہ بڑے ہی ظالم اور وحشی تھے۔ یہ جس طرف سے گزرتے ہر طرف تباہی پھیلا دیتے، سبھی ہر طرح کے جانور اور پیڑ پودے کھا جاتے۔ یہ قوم جس طرف سے گزرتی اس جگہ کو ویران کر دیتی۔ ان کی طاقت اور جسموں کے بڑے ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی بھی مقابلہ نہ کرتا، جو بھی سامنے آتا اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیتے۔ اس قوم کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین 2 پہاڑیوں کے درمیان پہنچے تو قوم یاجوج ماجوج کے ظلموں سے پریشان اس جگہ پر بسنے والی قوم نے حضرت ذوالقرنین سے مدد مانگی۔ ان لوگوں کی باتوں کو سن کر حضرت ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ کہف آیت 95 میں کیا ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا عنایت کیا ہے کہ مجھے آپ کے خرچے کی ضرورت نہیں، بس آپ لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرائیں اور میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار اٹھا دوں گا۔ وہ سبھی کام پر لگ گئے۔ آیت 96۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے 2 بڑے تختے منگوائے، دونوں پہاڑوں کے درمیان دونوں تختوں کو کچھ دوری پر لگا دیا۔ ان تختوں کو گرم کرنے کے لیے آگ جلوائی۔ جب یہ تختے گرم ہو گئے تو آپ نے فرمایا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور دونوں تختوں کے درمیان بھر دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اس طرح ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ آیت 97۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، اب اس قوم کی اتنی طاقت نہیں کہ اس دیوار کو توڑ کر ادھر آ جائے۔ سورہ کہف آیت 98۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، میرے پروردگار کی مہربانی ہے، اور جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر ہموار کر دے گا۔ بے شک میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ جب سے لے کر آج تک یہ قوم اس دیوار کے پیچھے قید ہے۔ قیامت کے نزدیک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، تب اللہ کے حکم سے یہ قوم اس دیوار کو توڑ کر باہر آ جائے گی، اور یہ قوم پوری دنیا میں پھیل جائے گی، چاروں طرف ہر شے کو تباہ کر دے گی۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک محفوظ مقام پر چلے جائیں گے۔ پوری دنیا میں اس قوم سے کوئی مقابلہ نہیں کرے گا۔ پھر اس قوم پر اللہ کا دردناک عذاب آئے گا اور یہ قوم فنا ہوگی۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ کہف آیت 99 میں کچھ اس طرح کیا ہے، اور پھر ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، اس دن ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا ذکر سورہ کہف آیت 92 سے لے کر آیت 98 تک موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے کئی سفر کیے۔ ایک سفر کے دوران آپ ایسے مقام پر پہنچے جس مقام کے بارے میں عالموں نے بتایا تھا۔ وہاں پر رات نہیں ہوئی تھی، دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ اپنے فوج کو جمع کیا اور عالموں سے مشورہ کیا۔ آپ نے آگے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ کے ساتھ عالموں نے آپ کو منع کیا اور کہا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ اپنے ارادے پر ڈٹے رہے اور اپنے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام کو 2000 سپاہیوں کی فوج دے کر ایک طرف بھیجا اور دوسری طرف آپ خود 6000 سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک وادی میں پہنچے۔ آپ نے سپاہیوں کو وادی کے کنارے پر روک کر خود اکیلے آگے بڑھے۔ اس وادی میں آپ ایک چشمے کے قریب پہنچے۔ اس چشمے کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ آپ نے پانی پیا اور وضو کیا، پھر غسل کر کے باہر آ گئے اور آپ نے حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر سارا معاملہ بیان کیا۔ حضرت ذوالقرنین سمجھ گئے کہ یہی چشمہ حیوان یعنی آب حیات کا چشمہ ہے۔ آپ فوراً حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اس مقام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں پر چشمہ موجود نہیں تھا، یعنی غائب ہو چکا تھا۔ یہ مقدمہ الاصابہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 سے لے کر 293 میں، البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 پر، اور قصص الانبیاء المسمی بالعرائس میں صفحہ نمبر 398 سے لے کر صفحہ نمبر 400 کے درمیان موجود ہے۔
ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا، اللہ اہل زمین پر عذاب نازل کرنے والا ہے، اس طوفانی عذاب میں میرے جسم کو پہاڑوں پر کشتی میں رکھ لینا، طوفان ختم ہونے کے بعد میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ آپ کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھی۔ یہ دنیا کی پہلی جنازے کی نماز تھی اور آپ کے جسم مبارک کو محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ جب دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اپنی ولایت میں لیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو کشتی میں سوار کیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد اپنے بیٹوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو ملک شام میں دفن کرنے کے لیے کہا۔ آپ کے بیٹوں نے جواب دیا، طوفان کی وجہ سے راستے ابھی ختم ہو گئے، ہمیں ابھی صحیح سے راستہ نہیں ملے گا، دنیا میں تھوڑی آبادی پھیل جائے پھر ہم اس کام کو کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو بھی ان کے جسم مبارک کو دفن کرے گا اللہ اسے آخری دور تک زندگی عطا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک دنیا میں کافی آبادی پھیل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہی حضرت خضر علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو ملک شام میں دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ابدی زندگی عطا کی۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 پر، قصص الانبیاء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 518 سے لے کر 519 میں موجود ہے۔ اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو فوجی اور مالی طاقت عطا کی اور پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی اور 1600 سال کی لمبی عمر عطا کی اور اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ابدی زندگی اور خاص علم عطا کیا۔ آپ اب بھی دنیا میں موجود ہیں اور اللہ کے حکم سے قیامت تک موجود رہیں گے۔ آپ نے کئی لوگوں سے ملاقات کی، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اور سفر کا ذکر قرآن میں سورہ کہف میں کیا ہے۔ تفسیر روح البیان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں، آپ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 400 سال کا فاصلہ ہے۔ اس حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن میں سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو ہم نے قرآن، حدیث اور مختلف کتابوں سے جمع کر کے پیش کیا ہے۔ اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس سیریز کا مقصد ہے کہ انبیاء اکرام کی حیات مبارکہ کے بارے میں ریسرچ کرنا اور اصل حقائق کو جمع کر کے لوگوں تک پہنچانا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا صوفیہ کے نزدیک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں اور آپ کی حیات مبارکہ ابدی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو خاص علم عطا کیا اور ابدی زندگی عطا کی۔ آپ اکثر جنگلوں میں، ویرانوں میں اور دریا کے کنارے ملتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی ملاقات بھی دریا کے کنارے ہوئی، جو کہ قرآن میں سورہ کہف میں موجود ہے۔ بہت سی اسلامک ویب سیریز میں بھی حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جن میں سفر شروع کرنے سے پہلے اور جنگ شروع کرنے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام سے رہنمائی اور مدد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آباء و اجداد اور میرے قبیلے کو میری ذات سے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچانا یا رب، اس مبارک سفر جنگ میں حضرت خضر علیہ السلام کو میرا مصاحب بنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا سرپرست بنا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ساری تعریفیں اسی ذات مقدس کے لیے۔ میں اس پاک نام کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے پرچم اور تلوار کی حرمت کے لیے جس جہاد میں نکلا ہوں، اس جہاد میں میرے رہنما حضرت خضر علیہ السلام اور شیر خدا حضرت علی ہوں گے۔ خدا میری تلوار میں ذوالفقار جیسی طاقت ہے، فتح دینے والا صرف میرا خدا ہے۔ قسم ہے رب کی، اپنے پرچم کی، اپنے ہتھیار کی۔ شکر اس رب کا جس نے مجھے اس ذمہ داری کا اہل بنایا۔ اگر میں اپنے عظیم آباء و اجداد اووس کے راستے سے پلٹ جاؤں تو میری اپنی ہی شمشیر میرے خون میں نہا جائے، آسمان پھٹ پڑے، زمین میں شگاف ہو جائے، میرے بابا اووس اور میرے روحانی اجداد میری رہنمائی کریں۔ اس سفر جہاد میں حضرت خضر میرے ہمراہ ہوں،
حضرت علی میرے پیر و مرشد ہو، جہاد ہمارا، فتح اللہ کی۔ اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس کے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے، تو آپ کون کون سی آزمائشوں سے گزرے، اللہ نے آزمائشوں میں صبر کے بدلے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا کی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یوتھ ورلڈ کلب انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، اور فیس بک پیج یوتھ ورلڈ کلب انفو پر فالو کریں۔ میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔